اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے جہاں انسان کو کتاب خدا سے قربت عطا کرتے ہیں، وہاں حجت خدا کی قربت سے بہرہ مند کرتے ہیں۔ عزیزو، واقعاً افسوس کی بات نہیں ہے وہ ہستی کہ جس کے سبب سے یہ فیض ہے، جس کے سبب سے دنیا و آخرت کی نعمتیں وہ ہماری زندگی میں کس قدر کم پائی جاتی ہے، اس کی یاد سے ہمارے دل کس قدر خالی ہیں۔ حتی روز جمعہ بھی بسا اوقات گزر جاتا ہے اور ہم اس کی یاد سے اپنے دل کو منور نہیں کر پاتے۔ وہ ہستی جو اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتی ہے، فرمایا انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم نے تمہیں فراموش نہیں کیا ہے۔ اگر ہم تمہیں فراموش کر بیٹھتے اور ہمارا سایہ شفقت تم سے اٹھ جاتا، یہ دشمن تمہیں کب کا تہس نہس کر چکا ہوتا۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آؤ اپنے مولا کی مدد کرو، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرے عزیزو کہ ہمارے ہر دن کا آغاز مولا و آقا کی سلامتی کی دعا سے ہو، مولا پر سلام بھیج کر اپنے دن کا آغاز کریں، اور ہر دن کا اختتام جب بستر خواب پر جائے تو مولا پر سلام بھیجیں، السلام علیک یا بقیت اللہ، اے میرے مولا یہ دنیا میں ملنے والی ایک ایک نعمت آپ کے توسط سے، جس طرح سے خاندان کے بزرگوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، بچے جب اٹھ کر صبح کے وقت آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے بزرگوں کو سلام کرو۔ عزیزو، کیا ہی اچھا ہو ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں، کوئی دن بھی مولا واقع کی یاد سے خالی نہ جانے پائے، کوئی دن بھی عزیزو، اور اس ہدف کی تکمیل میں اپنے مولا کی مدد کر سکے عزیزو، جس کی خاطر میرے زمانے کا امام آنسوؤں کے بجائے خون رو رہا ہے، خون رو رہا ہے۔ روز جمعے کی نماز میں، ظہر کی نماز میں میرا 8واں امام پروردگار سے کچھ یوں دعا طلب کر رہا ہے، اللہم اصلح، اے میرے پروردگار اپنے جانشین برحق کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر دے، انہیں دشمنوں کی گزن سے محفوظ فرما، اور اے میرے پروردگار توجہ
توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، وَأَذَن لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ، اپنی حجت کو اجازت دے کہ وہ تیرے دشمن سے اور اپنے دشمن سے لڑ سکیں، وَجَعَلْ لِي مِنْ أَنصَارِهِ، اور اے میرے پروردگار مجھے میرے مولا و آقا کے، مجھے تیری حجت کے انصار میں سے شمار فرما۔ عزیزو یہ وہ ہدف ہے کہ غیبت کے زمانے میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہی سبب ہے ماہ مبارک میں ہر روز ہر شب انسان یہ کہتا ہے ہم اس جہانی حکومت کے متمنی ہے، نظام کی اصلاح کے خواہش مند ہے۔ عزیزو انسان حیران ہو جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان کی مشترکہ دعاؤں میں سے یہ دعا پائی جاتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جو دعائے حج کے نام سے معروف ہے۔ اس میں یہ جملہ موجود ہے، وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَأْيَةِ نَبِيِّكَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ، میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری موت، میرا تیری بارگاہ میں آنا شہادت کی صورت میں ہو، نبی کے پرچم تلے تیرے دوستوں کی ہمراہی میں۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ، اے میرے پروردگار مجھے اس قابل بنا دے میں تیرے دشمن اور تیرے رسول کے دشمنوں کا قتل اپنے ہاتھ سے کر پاؤں، وہ دین جو دین اخلاق ہے، وہ دین جو دین کردار ہے۔ ہاں جب کوئی اس دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور ہدایت کے قابل نہیں رہتا ہے، ایسے کو صفِ ہستی سے مٹانا اور نظام کو صالح ہاتھوں تک پہنچانا، یہ وہ ہدف ہے جس کی خاطر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو اگر اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ دشمن خدا کا قتل میرے اور آپ کے ہاتھوں سے ہو، تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو مارنا شروع کرے، اس کا قتل کرے، اپنی خواہش نفس کی بات نہ سنے۔ علی بن مہزیار مسلسل زمانے کے امام کی تلاش میں کہ کب مولا کی زیارت کا شرف ملے گا، یہاں تک کہ آرزو پوری ہوئی، حیران ہو گئے جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والے تو کہاں تھا؟ ہم صبح و شام تیرے منتظر تھے۔ تڑپ کے کہنے لگے مولا مجھے کوئی رہنما نہیں ملتا تھا جو آپ تک پہنچاتا۔ میرے امام نے، زمانے کے امام نے سرزمی کی طرف جھکایا، انگلی سے زمین پر خط کھینچا اور فرمایا ایسا نہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالِ وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ، تمہیں مال جمع کرنے میں مزہ آ گیا ہے، بے دنیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہو، ایک طرف سے کہتے ہو الاجل، ہم اس نظام کو صالح ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، وہاں ضعیف مومنین پر ظلم و ستم کرتے ہو، ان رابطوں کو توڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار متعال نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزو آئیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ واقعاً یہ اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یا تو وہ اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کرے یا دنیاوی مشکلات کے لیے یاد کرے، دنیاوی پریشانیوں کے لیے یاد کرے، مولا میرے رزق کا، مولا میری اس پریشانی کا حل فرما دیجئے، مولا مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ عزیزو اپنے لیے دعا مانگیے تو آخرت کے لیے مانگیے، اس ہدف کے لیے مانگے جس کے لیے میرا مولا تڑپ رہا ہے، کب اپنے جد کے خون کا بدلہ لے سکے گا۔ اور عزیزو یہ توقیہ شریف کا جملہ ہے، جتنا میں اور آپ پاک و پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتے چلے جائیں گے اور مولا آقا کے ہدف کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے، آقا کے ظہور میں تعجیل ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے ہوئے عہد کی وفا میں ایک دل ہو جاتے لما تاخر عنہم اليوم بلقائنا، تو ہماری ملاقات کے شرف سے محروم نہیں رہتے۔ عزیز و ماہ مبارک رمضان کی اس 8ویں شب میں پروردگار سے تقاضا کرے میرے مولا
میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں، میں آخرت کی تیاری چاہتا ہوں، میں فرزند زہرا کی ہمراہی اور نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا میری امداد فرما، میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کیا خوبصورت کلام ہے عزیزو میرے مولا چوتھے امام کا، کہ کس طرح سے رب سے انسان بات چیت کرے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّئُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ سَتْرُكَ عَلَيَّ وَيُسْرِعُنِي إِلَى التَّوَثُّبِ عَلَى مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنية أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة۔ عزیزو اس حصے کو کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ انتخاب میں نے کیا عزیزو، اسے بار بار تکرار کرے۔ فَوَعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔
اسی لیے تمام ہم تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ تو علم کے بعد بردباری دکھاتا ہے اور قدرت و گرفت کے باوجود معاف فرما دیتا ہے، اور میرے سلسلے میں تیری بردباری ہی ہے جو مجھے تیری نافرمانی پر ابھارتی ہے اور تیرے حضور گناہوں کی جرأت دیتی ہے، اور جو تو میری پردہ پوشی کرتا ہے میرے پروردگار، اسی لیے تیرے حضور میری حیا ٹوٹ جاتی ہے، اور تیری رحمت کی وسعت کے سلسلے میں میری معرفت نے مجھے جسور کر دیا ہے، اور تیرے عفو کی عظمت کے سبب میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی جانب بہت تیزی سے بڑھتا ہوں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے توبہ کو قبول کرنے والے، اے انتہائی بڑے بڑے احسان کرنے والے، اے قدیم الاحسان، تیری انتہائی اعلیٰ درجے کی پردہ پوشی کہاں ہے؟ تیرا جلیل القدر عفو کہاں ہے؟ بندوں سے بہت ہی قریب تیری گشائش و آسانی کہاں ہے؟ تیری بہت تیزی سے پہنچنے والی مدد کہاں ہے؟ تیری وسیع رحمت کہاں ہے؟ تیرے اعلیٰ درجے کی عطا و بخشش کہاں ہے؟ پروردگار، روز جمعہ، ماہ مبارک رمضان، تیری خوشگوار محبتیں کہاں ہے؟ تیری بے قیمت مرحمتیں کہاں ہے؟ تیرا عظیم و بے حد و حساب فضل کہاں ہے؟ تیری عظیم بخششیں، بڑی بڑی نعمتیں کہاں ہیں؟ تیرا قدیم اور ہمیشہ سے ہونے والا احسان کہاں ہے؟ اے کریم، تیرا کرم کہاں ہے؟ اپنے اسی کرم کے طفیل مجھے عذاب سے نجات دے دے، اور اپنی رحمت کے طفیل مجھے چھٹکارا عطا کر دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے نجات کے سلسلے میں نے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں میرا بھروسہ تیرے اس فضل و کرم پر ہے جو تو ہم پر فرماتا رہتا ہے، کیونکہ تو صاحب تقوی، صاحب مغفرت ہے۔ تو نے نعمتوں کے ذریعے احسان سے ابتدا کی، اور تو اپنے کرم کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں کس بات کا شکر کریں، اپنی ان بھلائیوں کا جو تو نے ہمارے بارے میں مشہور کر رکھی ہے، یا ان برائیوں کا جو تو نے چھپا رکھی ہے، یا ان بڑے اور کٹھن امتحانوں کا جن میں تو نے ہمیں مبتلا کیا اور پھر انہیں ہم پر آسان کر دیا، یہ ان بے شمار امتحانوں کا جن میں تو نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور عافیت و سلامتی سے نوازا ہے، اپنے چاہنے والے کے چاہنے والے، اور اے اپنی جانب لپکنے والوں اور سب سے ٹوٹ کر اپنی جانب آنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو احسان کرنے والا ہے اور ہم برائیاں کرتے، اس لیے پالنے والے جو کبھی باتیں ہم میں موجود ہے، تو ان سے اپنی ان جمیل باتوں کے سبب درگزر فرما دے جو تیرے پاس ہے۔ اور کون سی ایسی جہالت ہے میرے مالک جسے تیرا لطف و کرم اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے؟ کون سا زمانہ ایسا ہے جو تیری حلم و بردباری کے زمانے سے طویل ہو؟ تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے کرم سے اپنے اعمال کا مقابلہ کریں اور ان کو زیادہ سمجھیں؟ یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ تو نے گنہگاروں پر اپنی جن نعمتوں کو وسعت دیے تو خود ہی ان کا دائرہ تنگ کر دے، وسیع رحمت کو تو تنگ کر دے۔ اے بے پناہ بخشنے والے، اے انتہائی رحمت کے ساتھ بھرپور طریقے سے نوازنے والے۔ عزیز اس جملے کو بار بار تکرار کرے، تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار بھی دے گا تب بھی میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، نہ تیرے حضور گڑگڑانے اور تیری منت و سماجت کرنے سے باز آؤں گا، کیونکہ میں نے تجھے تیرے جود و کرم کے ساتھ پہچانا ہے، اور تو جو خود چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جس چیز سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے جس چیز سے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ نہ تجھ سے تیرے افعال کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور نہ تجھ سے تیرے ملک کے سلسلے میں جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اور نہ تیرے معاملے میں شرکت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی تیرے حکم فرمان کی مخالفت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی فرد واحد تیری تدبیر پر اعتراض کر سکتا ہے۔ تجھ ہی کو زیبا ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بابرکت و بزرگ و برتر ہے تمام جہانوں کے رب، میرا زمانے کا امام، شکل و شمائل میں ہم
شکل پیمبر ہے۔ آؤ عزیزو، یہ آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کب انہیں مولا و آقا کے دیدار کا شرف ملے گا، کب اس دل میں دھڑکن جز مولا و آقا کی یاد کے نہیں ہوگی۔ آؤ کربلا کے ہم شکل پیمبر کا واسطہ دے کر زمانے کے امام کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے میرے مولا میں تیرے واقعی چاہنے والوں اور ناصروں میں سے بن جاؤں، اس غیبت کے زمانے میں ایسی زندگی بسر کروں کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں۔ اے میرے زمانے کے امام، آپ کو 3 نظر 3 نگاہوں کا واسطہ دیتا ہوں جو ہم شکل پیمبر پر پڑی پسر زہرا کی جانب سے، اور تینوں نگاہوں نے پسر زہرا کہ دل کو چکنا چور کر دیا۔ پہلی نگاہ جب بیٹا رن میں جانے کی اجازت طلب کرنے آیا، سراپے پر نگاہ ڈالی، سر جھکایا، وبکا، حسین نے رونا شروع کیا، پروردگار تو گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں سیرت ہو گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ستاتا ہم علی اکبر کی زیارت کر لیتے۔ اے میرے زمانے کے امام، آپ کو آپ کے جد کی اس نگاہ کرم کا واسطہ، روتی ہوئی حسین کی آنکھوں کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ دوسری نگاہ جب بیٹا لڑتے لڑتے واپس آیا، بابا پانی کی سبیل ہو جا، فرمایا بیٹا کس قدر شاق ہے تیرے بابا کے لیے، جا پلٹ جا، نانا تجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیزو، تیسری نگاہ اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگو، پروردگار جس دین کی عظمت کے لیے حسین نے اپنا علی اکبر دے دیا، آج کے بعد میں اس دین کے سلسلے میں کوتاہی نہ کروں، فرزند حسین زمانے کے امام کے مددگاروں میں بن سکوں۔ عزیزو، تیسری نگاہ جب بیٹے نے سلام آخر دیا، بوڑھا باپ پہنچا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، جھکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا فوضع خدہ علی خد، حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے اور مرثیہ پڑھا، علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا بے خاک۔ اے میرے زمانے کے امام، تجھے یہ آنکھیں دیکھ نہ پائے، سب کچھ دیکھ لے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔